ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ریبیکا, وہ جو ہم بہت عرصہ پہلے اخباروں میں اشتہار پڑھا کرتے تھے نا, گھر بیٹھے پیسے کمائیے, ہے نا, گھر بیٹھے ہزاروں روپے, تو میں ہمیشہ سوچتی ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ گھر بیٹھے, آپ گھر سے انسان نکلا ہی نہیں نوکری کے لیے, کوئی کام کرنے کے لیے, کوئی مزدوری کے لیے, گھر بیٹھے پیسے کیسے کما سکتے ہیں. لگتا تھا یہ جھوٹ ہے, لگتا تھا جھوٹ ہے, لیکن آہستہ 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 پھر مختلف بزنسز ایسے آئے, ٹیکنالوجیز ایسی آئیں, اب تو یہ حال ہے کہ گھر بیٹھے زیادہ پیسے لوگ کما رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی, کیونکہ آئی تھنک جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ گھر بیٹھ کر آپ بہت سا کما سکتے ہیں, آئی تھنک اسی کے ساتھ ای کامرس جو ہے وہ اس میں بڑا جو ہے اہم رول پلے کرتا ہے. کیونکہ اب ینگسٹرس کے ساتھ آپ جب بھی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں نا یہ کام کر لیں, یہ والی ایجوکیشن اس کو پرسو کر لیں, تو آپ کو بتاتے ہیں نا یہ کام کریں گے تو گھر بیٹھے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ای کامرس کا بڑا اہم رول ہے اس میں. اور وہ تایا اکرام کو گلا بھی بہت رہتا ہے اپنے بھتیجوں سے, ایک بھتیجے سے بہت ان کو گلا رہتا ہے, منڈا ہر ویلے کمرے چ وڑیا رہندا ہے, کدھر باہر نہیں جاندا, کوئی انہوں بھیجو, کوئی کام کراؤ ادھر کولو. پتہ لگتا ہے وہی منڈا جو سب زیادہ پیسے کما رہا ہے, اس لیے کہ وہ ای کامرس کا ایکسپرٹ ہے, وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتا. اور تایا اکرام سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ والا بچہ جو ہے نا پورے خاندان کا سب سے نکما نکھٹو بچہ یہ نکلا ہے, لیکن وہ بچہ سب سے زیادہ پیسے کما رہا ہے. اور یہ ساری کیا کہانی ہے, اور پاکستان کے اس وقت انٹرنیشنل ای کامرس کی دنیا میں کیا سٹینڈنگ ہے, فیوچر کیا ہے. اور صرف ینگسٹرز ہی نہیں, میں نے تو ریبیکا یہ بھی سنا ہے کہ ایون سینئر سٹیزنز نے ای کامرس کے اندر چھلانگ لگائی اور اب بہت سا پیسہ کما رہے ہیں. اسی حوالے سے ڈاکٹر نعمان منیر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ, جو اسی سارے کھیل کے ایکسپرٹ ہیں, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر, گلف میں انہوں نے بہت سا کام کیا, اور اس وقت خیر ان کو فالو کرنے والے اور ان کی مشاورت کو سمجھنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. وی آر سو ویری ہیپی کہ ڈاکٹر صاحب نے آج وقت نکالا. گڈ مارننگ, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تو آج کا سیشن خاص طور پہ تایا اکرام کے لیے. جی ضرور, ہے نا, بہت سارے تایا اکرام پیدا ہو چکے ہیں اور بہت سارے تایا اکرام خود بھی ویسے آگئے ہیں اس کام میں. اس میں دیکھیں جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ ایک میٹرک پاس سٹوڈنٹ یا میٹرک کا سٹوڈنٹ سے لے کے میرے پاس گلف میں 68 ایئرز آف 68 ایئر کا جو ہے نا وہ گلف میں ایک بندہ ہے, 70 سال کی تقریباً عمر میں اس نے ای کامرس کیا ہے, اور ناؤ ہی از ڈوئنگ. اچھا. اور کرنٹلی یہاں پاکستان میں 53 ایئرز ہاؤس وائف ہے. She is earning around 200,000 rupees. 2 لاکھ روپیہ مہینہ ایک ہاؤس وائف ہے. ہاؤس وائف کما رہی ہے. اور ای کامرس کے پلیٹ فارم کے ای کامرس سے بالکل. اچھا, تو اب آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھائیں کہ ای کامرس ہے کیا, اور اس وقت پاکستان میں کیا ہم انٹرنیشنلی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں اس کے تھوڑا سا لیٹ می گیو یو اسٹیٹسٹکس. ایز پر UNDP رپورٹ 64% آف دا پاپولیشن آف پاکستان از ینگر دین 30 ایئرس. ٹھیک ہے, جو کہ سب سے بڑا ایک چنک ہے کہ ینگسٹرز کا, اینڈ اٹ ول کیپ گروئنگ ٹل 2050. ٹھیک ہے. اب ڈیو ٹو دس یوتھ, اب اس میں اراؤنڈ 1.9 ملین ہر سال لوگ گریجویٹ کرتے ہیں اس ایج گروپ میں جہاں پہ اپنے ورک فورس کی اب ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب انہیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا, لیکن ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز اتنی اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سو واٹ وی ڈو ان ای کامرس, یو کین جنریٹ 4 million jobs in a year. Okay. Very easily. Okay. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. 2 میکانزم ہیں اس کے. ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, بٹ آئی ہیو ارج ٹو اڈاپٹ دا اسکل. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ. اوکے, آپ ورچوئل اسسٹنٹ بن جاؤ. Okay, free trainings, videos, trainings are available in the market, local market, international market. ٹھیک ہے, آپ وہ skills equip کرو, sell your skills. Okay. ٹھیک ہے, اپنے کلائنٹس کو آپ اچھا بزنس دو. ایک گورا ورچوئل اسسٹنٹ $3,000 سے $4,000 لیتا ہے ایک بندے کو 4 گھنٹے دینے کا پر ڈے. اور وہ کیوں لے, وہ بندہ اپنی اسکل اس لیے تاکہ وہ ای کامرس پہ پیسے ای کامرس پہ پیسے کما سکے. اور اگر سیم ہم وہی اسی کوالٹی کی دیں, اگر اپنے انٹرنیشنل کلائنٹس کو سیم کوالٹی کی اگر ہم سروسز دیں تو وہ آپ کو $1,000 $2,000 دینے میں اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے, تو یہ ایوریج جیسے آپ خاتون بتا رہے ہیں 53 ایئرس کی, یہ پاکستان میں کہاں سے ان کا تعلق ہے؟ راولپنڈی کی. اب یہ تقریباً 2 لاکھ روپے مہینے کا جو کما رہی ہیں وہ گھر سے نہیں نکلتی. بالکل, ایک لیپ ٹاپ ہے, یو نیڈ جسٹ اے لیپ ٹاپ, ایک اچھا سا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, اچھا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے, لیپ ٹاپ ہے, بالکل, اور اسکلز ہیں. اور دن کے تقریباً کتنے گھنٹے ان کے لگتے ہو؟ دیکھیں ایوریج بائی ایتھکس, جو کہ ہمیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں بزنس ایتھکس کے اوپر بھی,
کہ 4 گھنٹے آپ کو ایک کلائنٹ کو دینے ہیں ٹھیک ہے اور منیمم اس سے جو آپ نے چارج کرنا ہے وہ $400 to $500 ہے. اوکے وچ از اے گڈ اماؤنٹ ایز پر پاکستان جو ہے نا. اسی کیس اسٹڈیوں کے ہم لیں وہ خاتون مثلاً کیا بزنس کر رہی ہیں اس وقت؟ وہ یو کے اور یو ایس کے اندر لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں ان کی پروڈکٹس لانچ کر کے امیزون کے اوپر. سو ان کے پاس 4 کلائنٹس ہیں. ٹھیک ہے وی آر گیونگ دیم دیز تھنگس کہ آپ نے 4 گھنٹے ایک کلائنٹ کو دینا ہے. سو جتنے آپ کے پاس ہیں آرز بچتے ہیں اتنا کریں. ٹھیک ہے 4 کلائنٹس ہیں ان کے پاس, وہ خود ورچوئل اسسٹنٹ ہیں, ایک جونیئر ورچوئل اسسٹنٹ انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے ساتھ. سو آپ اسی بزنس کو اپنا اون بزنس ماڈل بھی لے کے آ سکتے ہیں کہ اب اسے کہتے ہیں مائکرو ایجنسی. ٹھیک ہے آپ کے پاس اب اتنی کلائنٹیج آ گئی کہ آپ خود کا ہینڈل نہیں کر پا رہے. سو وٹ نیکسٹ ٹو ڈو از آپ ہائر کریں اور ورچوئل اسسٹنٹ اور اپنی مائکرو ایجنسی بنا لیں. اچھا بیسکلی کہانی یہ آن لائن سیل پرچیز ہے. آن لائن سیل پر اب اس کی ایگزامپل اس طرح میں دیتا ہوں. یو وانٹ ٹو انویسٹ لیکن سکلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے لیکن آپ انویسٹ کر کے اس میں ای کامرس میں کرنا چاہ رہے ہیں. سو آپ کہیں گے کہ یار میں نا پیسے میں انویسٹ کرتا ہوں, کوئی اچھا سا ورچوئل اسسٹنٹ پکڑوں لڑکا, ٹھیک ہے وہ مجھے سروسز دے. اچھا ٹھیک ہے جو اچھا ورچوئل اسسٹنٹ اسکل اس کی ہو, انویسٹمنٹ آپ کی ہو. ٹھیک ہے ہی ول لانچ یور پروڈکٹ. اور اچھے ورچوئل اسسٹنٹ جن کی 2-3 پروڈکٹ لانچ کی ایکسپیرینس ہو. پروڈکٹ کیا ہوگی؟ پروڈکٹ آپ کو سرچ کرنی پڑتی ہے. پروڈکٹ ہم وہ لیتے ہیں جو کہ ہائی ان ڈیمانڈ اور لو ان کمپٹیشن ہو. اور آئی تھنک انٹرسٹ کی بھی بات ہے, اگر کوئی اسکلس کے اکارڈنگ جس کا انٹرسٹ ہے وہ اس سے اکارڈنگ بھی اس چیز کو پرسو کر سکتا ہے. جی بالکل اس میں کر سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا مثلا پروڈکٹ میں مثال دوں کیا جی, مثال جیکٹس. چلیں جی جیکٹس جو ہے وہ ایک لیدر کی جیکٹس پروڈکٹ ہے, تو پھر مجھے سرچ کرنا ہے کہ وہ مل کہاں رہی ہے اور بکری کہاں پہ. ہم پہلے میں نے ایک طرح سے میں نے کریانہ اسٹور کھولا ہے سر. یہ ایک کنونشنل جو شاپ ہے, جیسے آپ نے سینٹورس کے اندر ایک دکان کھولنی ہے, یہ اسی طرح آپ نے آن لائن بھی کھولنی ہے. آن لائن, یہ آن لائن دکان ہے, یہ آن لائن دکان ہے جس کو دھرنے کا, کووڈ کا یا کسی کوئی ایشو نہیں ہے. واقعی اس نے چلنا ہی چلنا ہے اور 24/7. ٹھیک ہے. اچھا نعمان بتائیے گا کہ پاکستان میں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کووڈ ٹائمز میں جس طرح ابھی توثیق بھی اگزامپل دے رہے ہیں, پاکستان میں کووڈ ٹائمز میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ای کامرس کی ذرا زیادہ سمجھ آئی ہے اور زیادہ لوگوں نے جو ہے اس کی طرف اپنے قدم بڑھائے. پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ای کامرس کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں ان 2020 35% آف دا شاپنگ واز آن لائن, جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 2040 تک 80 to 90%. اچھا اور باقی میں نے دیکھا ہے یورپ کے اندر تو بہت سی بڑے بڑے چینز ہیں گورنمنٹ کے سٹورز کی, انہوں نے اپنے سٹورز بند کر دی. آئی بلانگ ٹو یو اے, ٹھیک ہے, تو ہم جو جا کے دبئی مال یا مال آف ایمریٹس میں جا کے شاپنگ کرتے تھے, اب انہیں آرڈر دیتے ہیں, اس سے جلدی گھر پہنچ جاتا ہے. اور ایون ایک طرح سے میرا خیال ہے سستا بھی پڑتا ہوگا سیلر کو بھی. بالکل, کہ اس کو جو اتنے بڑے مال میں کرایہ دینا ہے اور بجلی کے بل دینے ہیں اور ہیومن ریسورس کے. ڈاکٹر نعمان منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ای کامرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ای کامرس کے گرو ہیں اور ذرا کچھ بیسکس اس کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ایتھکس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ کاروبار کر رہے ہوں, کوئی بھی سروس دے رہے ہوں آپ, اس کے چاہے وہ براڈ کاسٹنگ کی دنیا ہے, کوئی ٹی وی آپ نے شو کرنا ہے, ہر طرح کی آزادی کا کوئی میرا خیال ہے کانسیپٹ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو بیریئر ایتھکس کا لگانا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, سینسر کے علاوہ ایتھیکل سائیڈ آف اٹ. اسی طرح بزنس میں بھی ایک فریڈم تو ہے. میں کاروبار کرنے آیا ہوں, میں یہ چیز بیچ رہا ہوں, اس کا خریدار موجود ہے, کسی کو کیا پرابلم ہے بھائی, ہم دونوں خوش ہیں نہیں, اس کے اندر بھی ایک ایتھیکل سائیڈ ہوتی ہے جو ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے ای کامرس کے حوالے سے. رہیے میرے اور ریبیکا کے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ڈاکٹر نعمان منیر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ای کامرس کے ایکسپرٹ ہیں, اور پاکستان میں ای کامرس یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دکان بنا کے پیسے کمانا,
آسان لفظوں میں یہی ہے نا. ایگزیکٹلی اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. انہوں نے بتایا 70 سال کے لوگ, 50 سال کی ہاؤس وائفز اور ینگسٹرز بھی ہزاروں لاکھوں روپے ایسے کما رہے ہیں. اچھا, ینگسٹرز کی کہانی ذرا تھوڑی سی بتائیے, کیا کوئی ایسے ایگزامپلز ہیں کہ بالکل چھوٹے لوگوں نے؟ ایک کیس اسٹڈی میں آپ کو سناتا ہوں, وہ بھی اسلام آباد کی, کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ جو کہ پیپر دینے کے بعد وہ ٹائم ہوتا ہے جو فری ہو جی, 2-3 مہینے, اس میں وہ آیا, ٹھیک ہے, اور اس نے جو ہے وہ اسکلز اکوپ کی, اور کلاسز 2 منتھس کی کلاسز کے دوران اس کے لاسٹ 3 کلاسز رہتی تھی تو اسے اپنے کلائنٹس ملنے شروع ہو گئے. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. ابھی وہ تقریباً ایوریج $1,500 تک کما رہا ہے. اس کا فادر میرے پاس آیا ہے, وہ 4 سے 5 گھنٹے صرف آتا ہے کیونکہ ایجوکیشن اور یہ وہ. اس کا فادر میرے پاس آیا کہ میں اسے کالج سے ہٹا نہ دوں کیونکہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے, یہاں پہ 4 گھنٹوں میں کما رہا ہے. میں کہ نہیں, جو بیسک ایجوکیشن ہے دیٹ از دا بیک بون. یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے. وہ تمام ینگسٹرز اور ان کے پیرنٹس کہ جو بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی, وہ جو آپ کے جو ذہن کی جو کھڑکیاں کھلتی ہیں نا, وہ کھڑکیاں آپ نے کھلتے رہنے دینی چاہیے. دیکھیں اس میں اس کو کورلیٹ کرتا ہوں اب اسی چیز کو ود بزنس ایتھکس. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کے پاس بزنس ایتھکس کا کافی جو ہے نا وہ فقدان رہے گا. اب اس کے اندر جو ورچوئل اسسٹنٹ ہے اس کو بزنس ایتھکس بہت ضروری چاہیے. ایک اوور کمٹ نہ کریں کسی بھی چیز کو. اوکے, ہم پاکستانی ہر چیز کو اوور کمٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی, بسم اللہ, ڈیلیور ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کلائنٹ پکڑو, چارج ہم گڈ, لیکن اسے کوالٹی آف جو ہے نا وہ سروسز دو. جب آپ کوالٹی آف سروس دیں گے اس کے سرکل کے اندر لوگ وہ خود ہی آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, بزنس ایتھکس میں ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ تعلیم روکنی یا چھوڑنی نہیں ہے. بالکل, تعلیم آپ جاری رکھیں اپنی. دوسرا یہ کہ اوور کمٹ نہ کریں, اور کوالٹی آف سروسز آپ پرووائڈ کریں. جو کمٹ کر رہے ہیں, جو ایز پر کانٹریکٹ ہے وہ آپ ڈیلیور کریں. اور جو لوگ جو ینگسٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں کہ جی میں ایجوکیشن میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یا کسی جاب میں ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ہم سب کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, 4-5 گھنٹے لگاتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اس آکسیجن کو آدھا کٹ کر لیتے ہیں, 2-3 گھنٹے اس کو جو ہے نا وہ پروڈکٹیو ویب سائٹ پہ لے کے آئیں, اینڈ یو کین مینیج ایوری تھنگ. جو آپ کرنٹلی اپنی لائف روٹین ہے اس کے ساتھ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ہاں جی ریبیکا, بالکل. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں نعمان, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ینگسٹرز کو بھی آنا چاہیے, لیکن اس میں ایج لمٹ تو آف کورس نہیں ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ای کامرس کی, تو کیا یہ ضروری ہے کہ صرف شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں انہی کو فائدہ ہوگا, یا وہی اس کام میں جو ہے انویسٹ کر سکتے ہیں, یا اپنی اسکلس جو ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, یا وہ لوگ جو کسی گاؤں میں ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو وہ بھی اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بندہ بے شک وہ کسی بھی گاؤں دیہات نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ ہے اور ایک نارمل چلنے والا لیپ ٹاپ, کوئی ہائی اسپیک لیپ ٹاپ نہیں اس کے لیے چاہیے, ٹھیک ہے, وہ ہے ہی کین ارن. وہ اسی طرح ارن کر سکتا ہے جیسے کوئی دبئی یا نیو یارک میں بندہ بیٹھا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ہی کین پرووائڈ سروسز آل اوور دا ورلڈ, ڈومیسٹک انٹرنیشنل ہر جگہ وہ اپنی سروسز دے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے صرف جو چاہیے ہی شوڈ ہیو اسکل اکوپ کریں اور آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, کوئی باؤنڈریز آف ریجنل باؤنڈریز نہیں ہے, کوئی جیوگرافیکل باؤنڈریز نہیں ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, دکان میں کوئی بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے. بالکل, کسی ملک میں بھی آپ کا کسٹمر ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ صرف پاکستان میں. ایگزیکٹلی. لیکن میرے پاس نہیں ہے پیسے ٹو انویسٹ اپنی دکان کھولنے کے لیے, آپ اس طرح اسکل اکوپ کریں, اپنے سیل کریں, اور اس کے بعد سلولی آپ اس کو اتنا ڈیولپ کریں کہ آپ پیسے آپ کو سیو ہو گئے, آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں, اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. پیسے سیو ہو گئے سے کیا مراد ہے؟ کتنے پیسے مثلاً چاہیے ہوں گے؟ یا انویسٹ کر, جب آپ لفظ کہتے ہیں کہ انویسٹ کریں, کتنے پیسے, لاکھ, 2 لاکھ, 50,000؟ دیکھیں 4-5 لاکھ, 10 لاکھ, اس $5,000 to $10,000 از ہینڈسم اماؤنٹ ٹو اسٹارٹ وتھ. اوکے, سو اس سے بہت ایزیلی اچھا ایک بزنس ہو سکتا ہے. اور اگر پیسے نہیں ہیں؟ پیسے نہیں ہیں تو آپ ورچوئل اسسٹنٹ بن جائیں, آپ اسکل اکوپ کریں, اپنی اسکل سیل کریں. جو اچھے ورچوئل اسسٹنٹس ہیں ایکسپیرینسڈ, وہ آپ کے ساتھ سیلری پہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں نیٹ پروفٹ کے اوپر بات کرو. ریئلی, اور ایکویٹی میں شیئر دیں. ایکویٹی یہ چیز ہے کہ جو آپ کا وہ ایسٹ بلٹ ہو رہا ہے, ورتھ بن رہی ہے اس کی, یو کین فلپ اٹ.
ٹھیک ہے, آپ 30 40 50 ملٹیپلس کا وہ بیچ سکتے ہیں کل کو. تو وہ کہتا ہے میرا اس میں بھی حصہ رکھو کیونکہ میں بنا رہا ہوں آپ کا وہ ایسٹ, صحیح, اور مجھے جو ہے نا وہ 30% 40% جو بھی ڈیل آپ کی بنتی ہے اپنے نیٹ پروفٹ میں سے شیئر دو. دس از ایکسپیرینسڈ. زبردست. اور میں تو حیران ہو گیا ہوں ریبیکا, ہم تو ایسے معصوم سے لوگ ہیں, ہمیں تو ہے پتہ ہے یہ کام بھی ہم کر سکتے, مجھے تو آئیڈیا مل گیا, میں نے سوچ بھی لیا. اچھا سوچے کیا کیا کس چیز اسکلز کی؟ میری ہو سکتی ہیں, وہ میں ان سے لے لوں گی کچھ تھوڑا سا, اور انویسٹمنٹ توثیق نہیں لو, یہ بڑا تم نے $1 ملین آئیڈیا. نہیں دیکھیں توثیق سٹارٹ تو ایسے ہی لینا ہے نا, ہم تو بیسکس ہیں, بیسک تو بڑے لیول پہ نہیں جائیں گے نا. ویسے میرا تو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ اسکل بھی خود بھی لینی چاہیے. وائی کہ مطلب ایک نئی چیز زندگی میں سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس اب انویسٹرز کی بات کر لیتے ہیں, ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ای کامرس میں. ٹھیک ہے, لوگ آتے ہیں کہ جی میرے پاس $10,000 ہے, $20,000 ہے, آپ میری انویسٹمنٹ کروائیں. وٹ آئی ایم سجیسٹنگ دیم, آپ خود اسکل اکوپ کریں. ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ ہے, why آپ not؟ خود کرو, کیونکہ دیکھو اب اگر آپ ابھی انویسٹمنٹ کرنا, اگر توثیق بھائی اب انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہی وانٹ فائنینشیل فریڈم اور فائنینشیل انڈیپینڈنس. آپ کی انڈیپینڈنس ختم نہیں ہوئی کیونکہ آپ پھر ڈیپینڈنٹ ہو وی اے کے اوپر, ورچوئل اسسٹنٹ اسسٹنٹ کے اوپر. یس ٹھیک ہے, اور اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ورچوئل اسسٹنٹس کو لائل ہونا چاہیے اپنی انویسٹر کے ساتھ. اچھا ہاں, یہ بھی ایتھکس میں آتا ہے. ایتھکس میں آتا ہے کہ ہی شوڈ بی لائل, کیونکہ جو اس کی پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ ہم اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتے. اچھا پروڈکٹ از اے ویری سیکرٹ تھنگ. واو, ریئلی تو شادی کیسے اگر چل میں رہی؟ بیوی کو تو سب کچھ پتا ہونا چاہیے. بیوی کو یہ نہیں پتا ہونا چاہیے. آج لیکن اگر اگر میں میں دیکھ رہی ہوں کوئی پتہ بھی چل جائے گا. اگر کوئی بھی میں پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ ہم ڈسکلوز نہیں کرتے. اوکے, اچھا کیوں؟ کیونکہ آپ بھی وہ کر سکتے ہو. پھر اوکے, سیم پروڈکٹ آپ ڈھونڈ لو, ہو سکتا ہے کہ آپ پروڈکٹ, اسے کہتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ, آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہوئے میری پروڈکٹ تک پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے, وہ علیحدہ بات. وہ علیحدہ بات ہے, وہ آپ جو ہے نا وہ سیل کرو. بٹ خود ڈسکلوز نہیں کرنا. خود ہم ڈسکلوز یہ نہیں بالکل کرتے. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں اچھا نہیں بھی نہیں, یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی, لیکن یہ تو میرا بزنس سیکرٹ ہے. ہم عام کنونشنل بزنسز میں کہتے ہیں بزنس سیکرٹ. بالکل, تو یہ بزنس یہ ایک بزنس سیکرٹ ہے, لیکن اس ٹرم کو میں نے پاکستان میں چینج کیا. اچھا ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ میرے پاس 10 پروڈکٹس ہیں جو کہ 2 سال سے لانچڈ ہیں. میری پروڈکٹس ہیں ود مائی اون برانڈ نیم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آؤ ان کو جو ہے نا کاپی کر لو. کاپی کر لو. کاپی کر لو, آ جاؤ. اسے یہ 2 ماڈل ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں ایک ہول سیل ماڈل اور ایک پرائیویٹ لیبل ماڈل. میری پرائیویٹ لیبل پروڈکٹس کو آپ نے اگر انویسٹ کرنا ہے تو میں آپ کو اپنی پروڈکٹس دکھاتا ہوں. اسے جو نا ای کامرس کی لینگویج میں کہتے ہیں می ٹو کرنا. ٹھیک ہے, لائک اے ہائی جیک کرنا. ٹھیک ہے, اب میری ہی جو پروڈکٹ آلریڈی مارکیٹ میں بک رہی ہے بہت اچھی, آپ وہی بیچنا شروع کر لو. ڈاکٹر صاحب, میں پیزا بنانے کا ایک ٹیک اوے ریسٹورینٹ کھول لیتا ہوں, یا میں گاڑیوں کی ویل الائنمنٹ کرنے کی ورک شاپ کھول لیتا ہوں, یا میں ہول سیل چائنا سے کمبل امپورٹ کر کے ان کو لاہور کے مارکیٹس میں سیل. میں نے ایک کوئی بھی بزنس کیا, اس میں کچھ نہ کچھ پروبیبلٹی لاس کی ضرور ہوتی ہے, ایک رسک فیکٹر جسے آپ کہتے ہیں. اور نہیں چلیا جی نہیں چلیا, اور کنٹینر منگایا سی نہیں وکیا جی نہیں وکیا. کیا اس میں بھی ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے, یا اس میں صرف آپ ہمیں جو سبز باغ دکھا رہے ہیں یہ باقی صرف, یا ایکچولی ریالٹی پرسنٹیج کتنی ہے؟ اٹس ویری گڈ کویسچن. ٹھیک ہے, اس میں بھی رسک فیکٹر ہوتا ہے. صحیح, آپ کی غلط اسٹریٹجی آپ کا سارا کچھ ڈبو بھی سکتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ کے 30-40% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ لاس کر دیں سارا. اس کو ہم منیمائز کیسے کرتے ہیں, کہ یہ نیو کانسیپٹ میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ہے $5,000, یعنی کہ تقریباً 7.5 لاکھ لیٹ سے روپیہ. اب آپ کہیں گے کہ یار میں نے نا ایک پروڈکٹ لیدر جیکٹس میں نے یہ سیل کرنی ہے. اب وہ آپ کی پروڈکٹ اگر چل گئی ویری گڈ, اگر وہ نہیں چلی تو آپ کے سارے پیسے ضائع. اس کو رسک کو منیمائز ہم کیسے کروا رہے ہیں, آپ $5,000 میں 5 پروڈکٹس لانچ کریں. اچھا, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی سی 5 لے کے آئیں. اب اتنے بھی ہم لیدر جیکٹ کر لیں, گھڑیاں کر لیں, بالکل جوتے کر لیں, 5 ڈفرینٹ پروڈکٹس لے کے آئیں, ساری تو فلاپ نہیں ہونے لگی. بالکل ٹھیک. اور چھوٹی کوانٹٹی کے ساتھ لے کے آئیں. اور 2 اگر چل گئیں تو پھر وہ آپ کا
पूरा कर जाएंगे। नेक्स्ट जो इन्वेंट्री हमने पुट करनी है उसमें हम जो नहीं अच्छी हमारी प्रोडक्ट्स ने उनको स्किप कर उनको देंगे। हम हाँ, निकाल देंगे और दूसरे को आगे लेके चल पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग भाई, इतनी मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू डॉक्टर साहब से जारी है कि मैं डॉक्टर साहब मैं दुकान खोलने लगा। श्योर, मोस्ट वेलकम। लेकिन दिस इज़ हाईली इनकरेज। जो मुझे अच्छी बात ये लगी कि डॉक्टर साहब आप जैसे लोग जो कि आपका मेरा ख्याल है कि पर्सनली भी यूएई के अंदर बहुत ब्राइट और ज़बरदस्त फ्यूचर था और मज़ीद हो सकता था अगर आप, लेकिन यू हैव कम बैक टू पाकिस्तान और आप पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को ई कॉमर्स के हवाले से एम्पावर करने का जो आपका पैशन है, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। इसमें मैं आप थोड़ा सा ऐड करूंगा। 21 मई को आपको मीडिया पे गवर्नमेंट लेवल पे रोला पड़ गया कि अमेज़न पाकिस्तान आ गया। जी, अमेज़न पाकिस्तान नहीं आया। ठीक है, Amazon.pk जब आएगा तब पाकिस्तान में Amazon लॉन्च। हमें सेलर अप्रूवल लिस्ट में शामिल किया गया जो कि 2011 तक हम थे। अपनी हरकतों की वजह से हमें बैन कर दिया गया था। एग्जैक्टली। अब वो हमें अप्रूवल लिस्ट में मिल गई है। अब मैं तो ऑलरेडी सेलर हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि क्या हुआ है। अब एक ग्राउंड रियलिटी पे जो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लेके आया पाकिस्तान में, वो ये था कि ग्राउंड रियलिटी पे एक ऑर्डिनरी पर्सन को इसका क्या फ़ायदा है। एग्जैक्टली। ठीक। और वो जो आपने जिस तरह से हमें एक्सप्लेन किया कि वो जरूरी नहीं, काम तासर ये होता है कि ई कॉमर्स के लिए आपको पता नहीं आईटी का मास्टर्स करने की जरूरत है या शायद को या बहुत आपको ज़्यादा तालीम टेक्नोलॉजी है। गिग होने की इसमें जरूरत आईटी या कंप्यूटर का इतना रिलेशनशिप है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वाओ, है। बेसिक। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बड़ा मोटिवेटिंग सेशन था आपका, है ना? बहुत मजा आया। रेबेका तो गई। मैंने सोच लिया, अभी मैं बताऊंगी ना जाके जब हम ये प्रोडक्ट नहीं बतानी, डॉक्टर साहब ने कहा प्रोडक्ट नहीं बतानी। सीक्रेट इन्वेस्टर तौसीक है, इन्वेस्टर तौसीक है भाई, ये मतलब कंफर्म है, है? कर देना। अच्छा लाख चलो, डेढ़ लेकिन दो। उससे यहाँ पे चांसेस है 100% पैसे ज़ाया होने के, अच्छा। क्योंकि उनके पास स्किल कोई नहीं अभी तो तक। मैं आपसे सीखूंगी ना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मैं तो अभी रोने लगा था अपने $5000। तौसीक मैं कह रही हूँ ना, मैं इनसे पहले सीखूंगी। स्किल करें। लाके मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ तो मैं उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा। आई एम आल्सो वाइज इन्वेस्टर डॉक्टर साहब। वेरी गुड। थैंक यू और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान में आज बहुत एक यूनिक से टॉपिक पे हमारा साथ दिया। कहाँ तो हमने आपको तोतों को पालने की ट्रिक्स बताई और कहाँ ई कॉमर्स की ट्रिक्स। सो छुट्टी का टाइम है और बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, अपनी स्किल्स का सही इस्तेमाल करें, चाहे वो ई कॉमर्स है या किसी भी तरह फिजिकली आप ऑफिस में बैठकर जो अपनी सर्विसेज देते हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि स्किल का इस्तेमाल करें। अभी वक्त है आपसे इजाज़त का, इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।